پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم پاکستان کے دو بہترین دماغ اور انتہائی منجے ہوئے خارجہ پالیسی کے ماہرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہم مغز ماری کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ مسئلہ ریمنڈ ڈیوس کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں. امریکی اخبارات میں اب اس قسم کے سناریوز بھی چھپ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہوا تو آپ مشن امپاسبل ٹائپ ریسکیو آپریشن کریں. وہ تو خیر شاید نہ ہو پاکستان کے اندر، اگرچہ ہم رول آؤٹ اس کو نہیں کرتے. چلیں جی، اس کے اوپر اب آتے ہیں کہ عمر قید ہو جاتی ہے عدلیہ اس کو جورسڈکشن کا معاملہ کہتے ہیں. ہمارے پاس آیا، ہم نے اسٹیبلش کر لیا یہ اس نے قتل کیا ہے. کچھ سزا پاکستان کے اندر وہ کاٹ لیتا ہے اور کچھ سزا جو ہے پاکستان سے باہر امریکہ کی جیل میں کاٹ لیتا ہے. لوگ بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ عدلیہ نے اچھا فیصلہ کیا، لیکن جانا اس کو ہوگا یہاں سے اس سیناریو میں. دیکھیے اس میں پھر قوانین کی بات آ جاتی ہے نا. آپ کی اگریمنٹس ہونی پڑتی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان میں اس قسم کی اگریمنٹ جہاں تک مجھے علم ہے ابھی نہیں ہے. ٹھیک کہ آپ ایک حصہ یہاں کریں، دوسرا حصہ اپنے، اگر آپ فورنر ہیں پاکستان میں تو دوسرا حصہ آپ اپنے ملک میں سرو کریں. اس قسم کی اگریمنٹ کرنی پڑتی ہے. وہ جہاں تک مجھے علم ہے امریکہ اور اسپیشل ارینجمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایگریمنٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل ارینجمنٹ بائی ایگزیکٹو آرڈر. لوگ پکڑ کے ہم نے ویسے بھی دیے ہوئے ان کو. یہ تو کوئی جہاں لا کی بات ہے انتہائی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، لیکن اس میں تو پبلک انوالو ہو گئی ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو کوئی اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ سزا دیں، لوگ مطمئن ہو گئے کہ عدلیہ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، مجرم ہے، ہم نے اس کو قرار واقعی سزا بھی دے دی اور اس کو نکال دیں، باقی سزا وہاں پہ لے لیں. ہاں نہیں، یہ ویسے اگریمنٹ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. دیکھیے اولاً جو ٹرائل ہوتا ہے، مجھے دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں بہت سارے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. ابھی آپ نے اسٹیبلش کیا کہ یہ سی آئی اے آپریٹو ہیں. اب ایکنالج کیا ہے، کسی آفیشل نے یہ بریفنگ دی ہے کہ یہ سی آئی اے کا امپلائی تھا، کانٹریکٹ امپلائی تھا لیکن ان کا امپلائی تھا. ٹھیک. اب اگر عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو پہلی چیز کراس ایگزامینیشن پہ کیا پوچھی جائے گی کہ کون سے کنیکشن تھے، ٹھیک، اور کون ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک، اور تمہارے پاکستانی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. یہ کیا یہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ ہم تو سننا چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں سنوانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیے میں آپ کو اپنی رینکس میں شامل کر رہا ہوں. میں نہیں سننا چاہتا. ٹھیک، میں نہیں سننا چاہتا کیونکہ اس سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے علاوہ آپ کی ساری جو سچویشن ہے اس کے لیے بہت برا ہوگا. The fundamental point that you have raised about the trial itself کہ اگر ٹرائل ہوتا ہے تو ٹرائل کے اندر تو پھر کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ کریں. یہ ایک ریکویسٹ آ چکی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے اس فریم ورک سے باہر ہے. ٹھیک ہے. تو عدلیہ والے معاملے کو جو ہے نا وہ نہیں، یعنی لیٹ اس سے کہ ان کا کوئی ارینجمنٹ ہماری خفیہ ایجنسیز کے ساتھ اس قسم کا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس فریم ورک سے باہر. اگر وہ فریم ورک ہوتا، یعنی یہ ود ان فریم ورک ہوتا تو یہاں تک یہ نوبت پہنچتی ہے. اچھا چلے اگلے سناریو پہ چلتے ہیں. مقدمہ جو ہے یہاں پہ قائم ہوا ہے اور وینا کنونشن میں یہ بھی ہے کہ اگر جو سینڈر کنٹری ہے وہ کہتی تھی کہ آپ یہاں پہ تو اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہم اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. تو یہی مقدمہ قتل کا 302 کا وہاں پہ مین سلوٹر کا ہے، جوں کا تو امریکی عدالت میں ٹرانسفر کرتا ہے. از دس اے وے؟ یہ سناریو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہی تو کیری لایا تھا بطور آفر. یہ لایا تھا کہ ہمارا قانون ہے اور ہم اس قانون کے تحت اس کی انویسٹیگیشن ہماری جسٹس ڈپارٹمنٹ کرے گی اور اس کو پروسیکیوٹ کریں گے اگر. لیکن دیکھیے آپ کو اس آفر کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں تو یہ ضرور حل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تفصیل میں بھی جانا ہوگا کہ مگر میرا خیال ہے سبسیکوئنٹلی کسی امریکن آفیشل نے کہا تھا کہ یہ کوئی سیریس آفر نہیں ہے. یہ سیریس آفر نہیں ہے. اور اس کی امپلیکیشن پھر یہ ہے کہ جی کہ کون ٹرانسفر کرے گا، کیونکہ اس وقت معاملہ ہے ریمنڈ ڈیوس کا ملک سے نکالا جانا. دیکھیے I think this is where it is stuck. ٹو cannot be linked. مگر وہ عافیہ کے کیس میں وہ نہیں مان رہے یہ چیز، وہ چیز نہیں مان رہے کہ آپ ہمارے ہاتھ چھوڑ دیجئے، ہم ان کا جو عافیہ از این امریکن نیشنل وہ کمپریبل نہیں ہے میری نظر میں. لیکن یہ جو چیز ہے آپ کا بالکل صحیح کہنا ہے کہ اس میں کمپلیکسٹیز ہیں. اس قسم کی اگریمنٹ کس کو کرنی چاہیے؟ اگر ایک مرتبہ آپ کی کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے تو اس قسم کی ایگزیکٹو اگریمنٹ ہو سکتی ہے؟ مجھے پتہ نہیں. I'm not sufficient. کہ ہونی چاہیے، اگر ہو نہیں سکتی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہم آ جائیں. ہونی چاہیے اس قسم کی ایگریمنٹ مسئلے کو اگر آپ نے حل کرنا ہے. نہیں ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے. تعلق تو دیکھیے نا، یہ تو بائیلیٹرل، یہ تو ڈسکشنز کی بات ہے.
اور اگر ہم نے بھی اس کو چھوڑنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو اگریمنٹ تو ہو سکتا ہے, اگریمنٹ از ناٹ این ایشو. لیکن کیا ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اگلا سوال پھر میرا یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ دونوں ممالک نے اندر خانے طے کر لیا, مقدمہ جو ہے آپ ٹرانسفر وہاں پہ کر رہے ہیں, کیا یہ پبلک اوپینین اس سے ایڈریس ہو جائے گی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ حل ڈھونڈ رہے ہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی عدالت میں ہے تو آپ اگریمنٹ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو صاف طریقہ ہوگا وہ یہ کہ 20 جنوری 2010 کو آپ نے اپلائی کیا تھا, اور کنونشن کے تحت اگر آپ نے نوٹیفائی کیا ہے اور ہم نے آپ کو ان رائٹنگ نہیں کہا ہے کہ اس کو نکال دو, ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل, ٹھیک, تو پھر اس کی یہ حیثیت رہتی. ٹھیک, یہ آپ کا آسان طریقہ ہے کہ ہاں صاحب اس کی کرمنل جورسڈکشن سے امیونٹی ہے, سول اور ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن سے امیونٹی نہیں ہے. ٹھیک, لیکن یہ کرمنل ہے اور آپ کو امیونٹی ہے, آپ لے جائیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کو چونکہ اس نے بہت بڑا یہاں پہ جرم کیا ہے, اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو آپ پراسیکیوٹ کریں. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہے صاف طریقہ. لیکن داؤ پیچ مارنے کی کوشش کی تو پھر اٹ کین بلو ان آور فیس. مگر اس میں دیکھیں نا, اس میں تو ریکارڈ کی مینیپولیشن وغیرہ آ جائے گی فرینکلی. ٹھیک ہے کہ آپ کیونکہ ریکارڈ میچ نہیں کرتا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ فارن منسٹری از آلریڈی آن ریکارڈ, سو از دی فارمر فارن منسٹر, ہی از آن ریکارڈ. تو مقصد ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ جی نہیں اس کی امیونٹی بنتی ہے, swallowing a huge pill. No. The point is this, that the foreign minister is quite right. He does not have blanket immunity. ٹھیک, This is the difference between a full diplomat and a technical and administrative staff. ٹھیک, ٹیکنیکل اور فل ڈپلومیٹ کو آپ کی کرمنل, سول اور ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن سے امیونٹی ہے, اور اس امیونٹی کے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں انکلوڈنگ یور ٹیکس. لیکن اس تمام آپشن میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی قسم کی امیونٹی تھی ضرور اس کے پاس. دیکھیے بلینکٹ امیونٹی نہیں ہے لیکن کرمنل جورسڈکشن سے امیونٹی ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. یہ ایک ویزا ونڈو پہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں ویزے کے لیے, آئی پول آؤٹ اے گن ایٹ ہم, لیٹس سے فار آرگومنٹ سے یہ مجھے شوٹ کر دیتا, وہاں تو 100% امیونٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی. یہ لائن آف ڈیوٹی نہیں ہے پلیز, آئی مین سرٹنلی ناٹ. ریاض, دس از دا ڈفرنس. نان ڈپلومیٹک اسٹاف کو امیونٹی ہے ان دا کورس آف آفیشیل ڈیوٹیز. وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے نان ڈپلومیٹک اسٹاف, دیکھیے انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وینا کنونشن میں 3 کیٹیگریز بنی. ایک ہے ڈپلومیٹ وتھ ڈپلومیٹک رینک, ٹھیک, سیکنڈ ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف, ٹھیک, تھرڈ نان ڈپلومیٹک اسٹاف, سروس اسٹاف جسے کہتے ہیں. سروس اسٹاف ہیز امیونٹی, the same immunity as the diplomat in the course of his execution of his official duties. تو یہ کہہ سکتا ہے جی میری ڈیوٹی تھی جاسوسی کر رہا تھا, میں جاسوسی کر رہا تھا. نہیں, آپ سنیے, یہ تو ہے لوئسٹ کیٹیگری کو, سروس اسٹاف کو. ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کو کرمنل جورسڈکشن سے وہی امیونٹی ہے جو کہ فل ڈپلومیٹ کو ہے, یعنی اس میں ایکسیکیوشن آف آفیشیل ڈیوٹی کی ضرورت نہیں. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. 4 آپشنز ہمارے سامنے اور بھی موجود ہیں. مسئلہ ریمن ڈیوس کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے, اسٹے ٹیونڈ, دلچسپ آپشنز آپ کے سامنے رکھیں گے.